Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Haris Akrami Nadvi. بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد. معزز ناظرین، ایک نہایت ہی اہم موضوع پر میں آپ کے سامنے ویڈیو پیش کر رہا ہوں. جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں ایک ایسا ملک ہے جہاں پر مختلف قسم کے لوگ رہتے ہیں، مختلف مذہبوں کو ماننے والے، مختلف کلچر اور تہذیبوں کو فالو کرنے والے اس ملک میں رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایمان کی نعمت سے نوازا ہے اور ہمیں اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اپنے ایمان کی حفاظت کی کوشش بھی کرنی چاہیے. مسلمان بھی اس ملک میں کئی سالوں سے رہ رہا ہے، تو ظاہر سی بات ہے بعض چیزوں سے اور یہاں کی بعض تہذیبوں سے مسلمان متاثر ہوتا ہے، اور مسلمانوں کو اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ وہ کسی بھی تہذیب سے، کسی بھی خوبصورتی سے متاثر نہ ہو. وہ یہ بات کو سمجھے کہ اس کی عزت اور اس کی عافیت صرف اور صرف دین اسلام میں ہے. اور اس ملک ہندوستان میں بعض مسلمان، خاص طور پر بعض سیاسی لیڈران، سیاست میں اپنے قدم کو مضبوطی سے جمانے کے لیے یا یہاں کی اکثریت کو خوش کرنے کے لیے یا اپنی سیاسی پارٹی میں اپنا قد بڑھانے کے لیے اور اپنے سیاسی لیڈر کو خوش کرنے کے لیے بعض ایسے کام کرتے ہیں یا بعض ایسے الفاظ بولتے ہیں جو سراسر دین کے بنیادی عقائد کے خلاف ہوتا ہے. سیاست میں حصہ لینا اور قوم کی خدمت کرنا، انسانیت کی خدمت کرنا یہ کوئی بری چیز نہیں ہے اگر ہم وہاں پر جا کر اپنے دین سے، اپنے عقیدے سے سمجھوتا کریں گے تو ایک بہت بری بات ہے اور ایک بیوقوفی کی بات ہے. ہم جہاں رہیں اپنی تہذیبی شناخت کے ساتھ، اپنے عقیدے کے ساتھ، اپنے دین کے ساتھ رہیں، کسی بھی حال میں دین سے سمجھوتا نہ کریں. میں کسی ایک خاص واقعے کو ٹارگیٹ کر کے بات نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ عمومی طور پر بات کہہ رہا ہوں. حال ہی میں جو کرناٹک کے کسی علاقے سے ایک مسلم لیڈر نے بیان دے دیا کہ میں نے اللہ کو تو نہیں دیکھا بلکہ مجھے فلاں لیڈر میں اللہ کا چہرہ نظر آتا ہے یا اللہ کا عکس نظر آتا ہے، جو سراسر کفریہ جملہ ہے. اور یہ جملہ کہنے کے بعد اس کا ایمان کہاں باقی رہا؟ اور یہ بیانات جو سامنے آتے ہیں بعض لوگ اپنے سیاسی لیڈر کو خوش کرنے کے لیے جان بوجھ کر کرتے ہیں اور بعض حضرات کم علمی میں کرتے ہیں. جو بھی سیاست میں حصہ لے رہا ہو، جیسا کہ میں نے کہا، بری بات نہیں ہے قوم کی خدمت کے جذبے سے آگے بڑھنا، مگر آپ سب سے پہلے دین کو پڑھیں، بنیادی عقیدے کو پڑھیں. اور جو یہ بیان سامنے آیا ہے سراسر اسلامی عقیدے کے منافی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، اور اللہ کی جیسی کوئی چیز ہے ہی نہیں، وہی سب کچھ دیکھنے والا اور وہی سب کچھ سننے والا ہے. یہ عقیدہ توحید کی بنیاد ہے. اگر ہم ایسی چیزوں کو بولیں گے یا کریں گے تو ہمارا ایمان کہاں باقی رہا؟ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اس کے ہمسر اور اس کے برابر کوئی ہے ہی نہیں. وہ اللہ ہے، اس کی طرح کوئی ہو ہی نہیں سکتا. اور خاص کر اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے بارے میں، ایسی چیزوں کے بارے میں ہمیں بولنا ہی نہیں چاہیے، ہمیں تعویلات کرنی ہی نہیں چاہیے یا اس کو نعوذ باللہ کسی کے ہم شکل بنانا ہی نہیں چاہیے. ہمیں اس پر ایمان لانا چاہیے اور اس کی کیفیت کے بارے میں تعویلات کرنے سے بچنا چاہیے، اور اس کے بارے میں سوال کرنا بھی بدعت ہے. یہ امام احمد بن حنبل نے فرمایا ہے. لہٰذا تمام سیاسی لیڈران سے جو مسلمان ہیں میں ان سے کہتا ہوں یقیناً آگے بڑھی ہے، بڑے سے بڑے عہدے کو حاصل کیجئے، مگر دین اور اسلام کی شناخت کو باقی رکھتے ہوئے اس سے کبھی سمجھوتا نہ کریں. اگر آپ کو عہدہ نہیں ملتا ہے عہدے کو چھوڑ دیجئے، کوئی بات نہیں ہے. ایسے عہدے کا آپ کیا کریں گے جس سے آپ اسلام اور دین سے دور جاتے ہیں اور عقیدے سے دور جاتے ہیں؟ ہمیں یہ نیت اور مضبوط ارادہ کرنا چاہیے کہ ایسے عہدے کی طرف ہم دیکھنا بھی گوارا نہیں کریں گے. وہاں جانا تو دور کی بات، اس کرسی میں بیٹھنا تو دور کی بات، ہم اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کریں گے کہ جہاں پر جانے کے بعد ہمیں اپنے عقیدے سے اور ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری تعلیمات سے ہاتھ دھونا پڑ سکتا ہو. یہ ہمارا بنیادی عقیدہ اور ایمان ہونا چاہیے.